ہمارے نبی کی تو فعل اللہ نے ہمیں تیمم دے دیا. اب میں نے کہا اللہ نے کہا میرے حبیب 2 ہاتھ ایسے زمین پہ مارو اور یوں کرو، پھر 2 ہاتھ ایسے مارو اور یوں کرو اور نماز پڑھو. ایک حدیث ہے اس پہ یہ سارے آپ میں عمل کر لیں تو سارا دین ہمارا عمل میں آ جائے گا. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری. صدق حدیث، اداء امانت، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. یہ 4 کام میری امت کر لو یہ فرائض کے بعد. سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو. صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولو زندگی میں، ہمیشہ سچ بولو. حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، 2 نمبری نہ کرو کسی کے ساتھ. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 نہیں کرے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا. وہ پوری انسانیت کا جھوٹ اور دھوکہ اب تو یہی عرب و عجم سب فراڈی بنے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اخلاق اچھا رکھو. ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، اپنوں سے، غیروں سے اپنے اخلاق اچھے رکھو. چوتھا فرمایا رزق حلال کماؤ. تو پورا دین آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اتنا آسان اللہ نے کیا ہوا ہے ہمارے لیے. مولانا صاحب، معاشرے میں حلال اور حرام کا جو تصور ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مٹتا چلا جا رہا ہے. میں آپ کا یہ ایک واقعہ جو میں نے سنا تھا بہت عرصہ پہلے، 15 سال پہلے آپ کے کسی بیان میں سنا تھا کہ جس میں آپ کے ایک استاد صاحب تھے جن کے لیے آپ شہد لے کے گئے، گھر سے شہد آتا تھا. تو وہ لوگ اب کہاں گئے؟ کیوں حلال اور حرام کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے سوسائٹی میں؟ پہلے میں واقعہ دہرا دوں، سننے والے بہت ہوں گے. میرے استاد تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان سے تفسیر پڑھی، فوت ہو گئے. میں ایک دن شہد لے کر حاضر ہوا کہ جی یہ شہد آپ کو ہدیہ ہے. کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. تو 10 روپے کی بوتل آتی تھی اس وقت شہد کی. تو اب آپ ان کا کویشچن سنیں، تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، صرف 2 بھائی تھے، تو یہ حرام ہم نے نہیں کیا، ہم تک نہیں پہنچا. اچھا تو تیرے دادا نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا وہ صورت میں جمع ہی کوئی نہیں، میں تو ان کی دساں. تو پھر ہنس پڑے اور وہ رکھ لیا. یہ حلال و حرام کی پہچان اللہ کا یقین کرواتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے پالے گا، چاہے میں زمین کی تہ میں ہوں یا فضا کی وسعتوں میں ہوں، میرا رزق میرے پیچھے آئے گا. جب یہ یقین پختہ ہوتا ہے پھر حلال حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز پیدا ہوتی ہے. اصل میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے مولانا صاحب، جس طرح سمینہ نے آپ سے پوچھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، تو وہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے معاشرے میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم بخشے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے ہمارے پہ رحمت ہو جائے گی. لیکن قرآن و سنت تو ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ پہلے آپ عمل کریں اور اس کے بعد اس کی رحمت کی توقع رکھیں. آپ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. پھر ان سے فرمایا کہ انقذی نفسک من النار، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہو، جہنم سے خود بچانا اپنے آپ کو. تو ایک قانون بتا دیا ہے، واضح ہے، اٹل ہے. مولانا صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہتے ہیں. کیا معاملات ہونے چاہیے گھر میں؟ جیسے آپ نے ایک تو ذکر فرمایا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جس طرح سے ان کا رویہ تھا، جو ان کا حسن سلوک تھا، پھر جانوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو ان کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے ساتھ. تو یہ بڑے باریک معاملات ہیں اور ہم لوگ اس کو بڑا نظر انداز کر جاتے ہیں.
کیسے اس سے رہنمائی حاصل کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایسی ہے کہ اس کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں، کوئی پہلو نہیں چھپا۔ جس چیز کو میرے نبی نے ایسے انگلی بھی لگائی نا وہ بھی موجود ہے۔ تو تبھی تو آخرت تک کے لیے نبی بنے گے نا۔ اگر ان کی تعلیمات گم ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے تو حجت کوئی نہیں۔ تو ان کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام عسکر تھا، ایک کا نام ثعلب تھا۔ 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ 2 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ اور مصر کے بادشاہ نے دلدل آپ کو ہدیہ کیا تھا۔ اب ڈیٹیل ذرا سنیں، اگر یہ چیزیں ہمیں نہ بھی معلوم ہوں تو ہماری آخرت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے کس طرح محفوظ کیا۔ پھر آپ کے گھوڑوں کے نام سکب، سبحہ، تراز، لزاز، مرتجز، مرتجل، ورد، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ یعصوب، یعبوب، یہ سب جو چیز بھی اٹیچ ہوئی نا میرے نبی کے ساتھ محفوظ ہو گئی۔ ساری زندگی میرے نبی کی موجود ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، تبھی تو انسان بنیں گے، ورنہ جانور ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جانور بولتا نہیں، ہم بولتے ہیں۔ ہم اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو نبی کی زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، چونکہ ہمارے ماحول میں نہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ملازموں سے سلوک کیا جاتا ہے اور گھریلو ملازموں سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں جو سمجھایا ہے کہ ملازمین سے کیا سلوک کرنا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمیں اپنے ملازموں کو کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ یہ تو آپ نے آخری خطبہ میں خاص طور پر اس کو بیان فرمایا۔ آخری خطبہ میں آپ نے عبادات کا کوئی ذکر نہیں کیا، سارا اخلاقیات پر خطبہ دیا ہے، سارے کا سارا خطبہ اخلاقیات پر ہے۔ تو ارقاءکم ارقاءکم، تمہارے نوکروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے نوکروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور ان کو مارو نہیں، پٹائی نہ کرو۔ اگر تمہارا وہ کام صحیح نہیں کرتا تو گالی گلوچ اور پٹائی نہ کرو، فارغ کر دو۔ فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن کسی کو ماں بہن کی گالی دینا یہ تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی ساری فیکٹری برباد ہو جائے تو بھی وہ نقصان قابل برداشت ہے۔ کسی مسلم کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا اس سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے کہا ان کو فارغ کر دو، لیکن زیادتی نہ کرو، مار پٹائی نہ کرو۔